زیادہ مسجد پسند ہے۔ اچھا کیا مولا ہر بندہ تو عمل کرتا ہے جنت کے لیے، تو آپ کو مسجد پسند ہے؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں اس لیے کہ جنت میں بیٹھنا میرے نفس کی خوشی ہے، مسجد میں بیٹھنا میرے رب کی خوشی ہے۔ یہ وہ گھر بنایا مجھے، اتنا کہا میں ایک ہی جملہ کہ مسجد میں آنے کی فضیلت کیا ہے، بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے۔ یقیناً یہ جتنے بھی بیٹھے سارے ہی بزرگان اہل علم بیٹھے میرے سامنے، بچوں کے لیے بات کروں گا، ایک چھوٹی سی بات کروں گا۔ اگر وہ دل تسلیم کرے، ذہن تسلیم کرے تو پھر مسجد میں آنا چاہیے۔ کہ ایک صاحب کا یہ برادران اہل سنت وہ بھی بیان فرما رہے تھے، اور میں نے اہل شیعہ علماء سے بھی یہ جملہ سنا ہے کہ ایک صاحب مسجد کی طرف صبح جیسے ابھی سردیاں آ رہی ہیں تو مسجد کی طرف تشریف لا رہے تھے، تو اندھیرا تھا پرانے زمانے میں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ بڑی مشکل سے گلیوں سے گزرنا، اب تو نئے نئے دور ہے ماشاءاللہ، پکی گلیاں اور پکے راستے بن گئے۔ تو وہ مسجد کی طرف صاحب آ رہے تھے، تو راستے میں رات کو بارش ہوئی تو سردی تھی، کیچڑ تھا اور کسی جگہ پہ بڑی پھسلن بھی تھی، تو لائٹ نہیں تھی اور وہ گزرنے لگا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اس کیچڑ میں گر گیا۔ اب آ کہاں رہا تھا؟ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب ہم جیسا ہوتا تو واپس جاتا، کپڑے چینج کرتا اور وہی نماز پڑھ لیتا کہ آج راستہ خراب ہے میں مسجد نہیں جاؤں گا، لیکن پکا ایماندار تھا، وہ گھر گیا، سردی کے موسم میں اس نے اپنے کپڑے چینج کیے، وضو دوبارہ کیا، پھر نکلا، پھر اسی جگہ پہ پہنچا، گزرنے لگا تو دوبارہ پاؤں پھسلا، پھر گر گیا، پھر واپس گیا۔ جلدی جلدی کر رہا ہوں ورنہ یہ تفصیل میں جاتا تو زیادہ وقت لگتا۔ واپس گیا اور پھر اس نے اپنے کپڑے صاف کیے، پھر مسجد کی طرف نکلا۔ تیسری مرتبہ جب وہ مسجد کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بندہ کھڑا ہے جو چراغ لے کے کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے بھائی ادھر سے نہ گزرو، آؤ میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں اور مسجد تک پہنچاتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ اب وہ لائٹ والا جو چراغ لے کے کھڑا تھا وہ ساتھ ساتھ لے کے چلا، مسجد کے دروازے پہ آیا تو اس نے کہا جناب مسجد آ گئی ہے، جائیں آپ۔ اس نے کہا بھی اچھا موقع تو اچھا ہے، یہ مجھے مسجد تک لے کے آیا ہے، میں اسے کیوں نہ دعوت دوں کہ آؤ تم بھی مسجد میں نماز پڑھ لو۔ اب اس نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی کہ تو مجھے مسجد تک چھوڑنے آیا ہے، تو تو اندر آ جا، تو بھی نماز پڑھ لے۔ اس نے کہا بھی یہ تمہارا ہی کام ہے، میں اندر نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا وہ کہ اس نے کہا میں شیطان ہوں، تو جگہ میں شیطان ہوں۔ وہ مسکرایا، اس نے کہا شیطان کا کام تو مسجد سے روکنا ہے، اور تو مجھے بڑی حفاظت کے ساتھ مسجد میں لے کے آیا ہے، تیرا کام بنتا تھا کہ تو مجھے وہیں پہ پھر سے گرا دیتا، تو یہاں مجھے کیوں لے کے آیا ہے؟ اس نے کہا 2 ٹرائیاں ماری تھی میں نے، توجہ ہے جی، پچھلی جو 2 ٹرائیاں ماری تھی، لیکن تو پکا تھا کہ میں مسجد میں ہی پڑھوں گا آج۔ 2 ٹرائیاں میں نے ہی ماری تھی کہ تمہیں میں نے گرایا تھا تاکہ تو مسجد میں نہ جائے، لیکن تو پھر وضو کر کے کپڑے صاف کر کے پھر آ جاتا ہے۔ اب میں تجھے مسجد میں لے کے آیا ہوں کہ تجھے چھوڑ جاؤں۔ کہا بھی یہ مہربانی کیوں میرے اوپر کر رہا ہے؟ یہ مہربانی کیسی کہ تو چھوڑنے بھی پھر آ گیا مجھے، رہنے دیتا میں پھر خود آ جاتا۔ اس نے کہا مہربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تو پہلی دفعہ گرا تھا تو واپس گیا اور تو نے پکی نیت کے ساتھ لباس تبدیل کر کے وضو کر کے پھر مسجد کا ارادہ کیا، تو آواز قدرت ہے اے میرے ملائکہ یہ بندہ میری عبادت کرنے کے لیے میرے گھر کی طرف چل رہا ہے، اسے بھی معاف کر دو اور اس کے سارے خاندان کو معاف کر دو۔ یہ مہربانی اللہ یا رسول اللہ یا اللہ نے تیری پہلی مرتبہ چلنے کے لیے یہ فضیلت یہ مقام عطا کیا۔ اگر تو پہلی مرتبہ آیا ہے تو اللہ نے تیرے بھی اور تیرے خاندان کے گناہ معاف کر دیے۔ میں نے پھر تمہیں گرایا، پھر تو گیا گھر کپڑے صاف کیے، پھر مسجد کی طرف چلا، تو آواز قدرت ہے میرے ملائکہ اس کا ارادہ پختہ ہے، یہ مسجد کو جا رہا ہے، یہ میرے گھر کی طرف چل رہا ہے، یہ باجماعت کی طرف چل رہا ہے۔ ایسا کرو ملائکہ اب یہ دوبارہ چلا ہے، اس کے بھی، اس کے خاندان کے بھی اور اس کی پوری
گناہ معاف کر دو۔ یہ دوسری مرتبہ تھا، پوری بستی کے گناہ بھی، رشتہ داروں کے گناہ بھی، محلے والوں کے گناہ بھی معاف کر دو۔ اب تیسری مرتبہ میں نے، شیطان کہہ رہا میں نے سوچا اگر تیسری مرتبہ میں نے اسے گرا دیا تو جو چاہوں گا، ایک جملے مجھے اجازت دی تھی انہوں نے، وہی بیان کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ تیسری مرتبہ میں تمہیں اگر گرا دیتا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ساری کی ساری امت مصطفیٰ کو معاف کر دے گا، اس لیے تو میں مسجد چھوڑ گیا، کیونکہ مسجد سے روکنا بندے کا کام نہیں، شیطان کا کام ہے۔ اور آپ جب ارادہ کر لیتے مسجد کی طرف، اور جیسے کہ بزرگان بیٹھے مسجد میں کون ملے گا؟ کوئی نہ کوئی عالم دین ملے گا، کوئی نہ کوئی یہاں پر طالب علم بیٹھا ہوا ملے گا۔ ایک میں نے فرمان وہاں کے عمران والی نے بھی عرض کیا تھا، وہ فرمان کیا تھا؟ فرمان یہ تھا کہ اگر کوئی عالم دین، کوئی طالب علم کسی شہر سے، کسی بستی سے گزر جائے، نہ وہاں کچھ کھائے نہ وہاں کچھ پیے، صرف گزر جائے، معصوم فرماتے ہیں اللہ وہاں کے قبرستانوں کے لیے، جو قبرستان ہے 40 دنوں تک عذاب کو ہٹا لیتا ہے کہ یہاں سے کوئی طالب علم گزر کے گیا ہے۔ سوچے ذرا کہ کتنی اہمیت ہے۔ آخری جملہ، اور آپ کی زحمت تمام قبلہ موجود ہے، بلکہ بہت سارے قبلہ صاحبان موجود ہیں، کہ کیا عزت ہے اس طالب علم کی، کیا مقام ہے عالم دین کا۔ سید الانبیاء سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ کو کیا پسند ہے؟ آقا نے فرمایا مجھے بیمار کی تیمارداری کرنا بڑا پسند ہے۔ اگر کوئی مومن بیمار ہو توجہ چاہوں گا، اگر کوئی مومن بیمار ہو اس کے گھر خیریت پوچھنا مجھے بڑا پسند ہے۔ اور یہ روایت میں ایسا بھی ملتا ہے، علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو بندہ کسی مومن کی تیمارداری کرنے جاتا ہے، عیادت کرنے جاتا ہے، اس بندے کے نامہ اعمال میں اللہ شب قدر کا ثواب عطا کرتا ہے۔ شب قدر جتنا ثواب ہے مومن کی تیمارداری کرنا۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ مجھے نماز جنازہ میں، جیسے جنازہ جاتا ہے اس جنازے کے ساتھ تشییع جنازہ کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ تیسرا فرمایا مجھے جنازہ پڑھنا جو ہے بڑا پسند ہے۔ یہ 3 جملے فرمائے، تشریح نہیں کروں گا، صرف یہ جملہ عرض کروں گا کہ سید الانبیاء کے پاس ایک بندہ، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ایک طرف جنازہ ہو، کیونکہ یہ فرمان تھا ایک طرف جنازہ ہو، ایک طرف عالم دین کی ہم نشینی ہو، مجھے پتا ہے میں جنازے میں جاؤں یا عالم دین کے پاس بیٹھوں۔ آقا نے فرمایا اگر جنازہ دفن کرنے کے لیے لوگ موجود ہوں تو عالم دین کے پاس بیٹھنا میرے نزدیک 1000 جنازہ پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ بس اتنا جملہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ عالم دین کی ہم نشینی 1000 جنازہ پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، 1000 مومن کی عیادت کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں 1000 مستحبی روزہ رکھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، 1000 حج مستحبی حج کرنے سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ تو عالم دین کی ہم نشینی میں بیٹھ جا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ عالم دین کے پاس بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، میرے نبی کے نزدیک بہترین عبادت ہے۔ جہاں جو آئے گا اللہ تعالیٰ انہیں زندگیاں عطا فرمائے، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمیں یہ نصیب ہوا کہ ہم نے پہلی نماز اس مسجد میں آ کر ادا کی ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ جنہوں نے تعاون فرمایا ہے، معاونین ہیں، جس طرح بھی ہیں، سب کے اللہ تعالیٰ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔